الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ النساء کی تیسری آیت کی تفسیر پہ چند گزارشات گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کی تھی۔ اسی آیت کی تفسیر کو لے کر آگے چلتے ہوئے چند گزارشات مزید کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد گرامی ہے کہ فَانكِحُوا ما طاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین اور چار چار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد نکاح کی مشروعیت کو، جائز ہونے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بخاری شریف میں باب کثرت النساء کے نام سے پورا باب قائم کیا ہے کہ عورتوں کا کثیر ہونا، کسی بندے کا ایک سے زائد نکاح کرنا، اس پہ پورا باب قائم کر کے اس کے تحت متعدد احادیث مبارکہ نقل کی ہیں، جن میں ایک حدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف میں لائے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شاگرد ہیں سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعید، تم نے نکاح کیا ہے، تم نے شادی کی ہے؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے شادی نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو۔ اور اگلا جملہ فرمایا اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سعید بن جبیر کو فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، حضور نے فرمایا تناکحوا تکثروا، کہ خوب بڑھ چڑھ کر نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ نکاح کرو۔ یعنی جو عادت شریعت نے مقرر کر دی ہے 4 تک بیک وقت
ایک نکاح میں عورتیں آ سکتی ہیں تو ان کے بارے میں حضور نے ترغیب بھی دلائی کہ نکاح کرو. اس لیے حضور نے فرمایا نکاح سے میری امت کی کثرت ہوگی، میری امت کی کثرت ہوگی، اور میں مصطفیٰ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر فرماؤں گا. جی، اور آپ نا جہاں پہ تعدد نکاح، کثرت ازواج پہ علماء نے کتب لکھی ہیں، وہاں اگر آپ وجوہات دیکھیں اور حکمتیں دیکھیں کہ ایک سے زائد نکاح کرنے میں حکمتیں کیا کیا ہیں، تو سب سے پہلی حکمت علماء نے یہی لکھی ہے کہ زیادہ نکاح کرنے سے امت مسلمہ کی کثرت ہوگی، امت مسلمہ کی کثرت ہوگی. اس لیے کہ بیویاں جب ایک سے زائد ہوں گی تو اولاد بھی زیادہ ہوگی، جب اولاد زیادہ ہوگی تو افرادی قوت بڑھے گی، جب افرادی قوت بڑھے گی تو اس کی وجہ سے اقتصادیات بھی مضبوط ہوں گے، معاشرہ بھی مضبوط ہوگا. جی، یعنی نا بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کثرت ہو گئی افراد کی، بندے زیادہ ہو گئے، کسی ملک کی آبادی زیادہ ہو جائے تو وسائل کم ہو جاتے ہیں، وسائل کم ہو جاتے ہیں. تو لہذا بہت زیادہ کثرت نہیں ہونی چاہیے افراد کی. لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہم مسلمان ہیں تو نکاح کی کثرت کی مشروعیت رب نے بیان فرمائی، رب نے بیان فرمائی. اور پھر یہ فرمان میرے آقا کا بخاری شریف میں کہ نکاح کی کثرت کرو، خوب بڑھ چڑھ کر نکاح کرو، یہ حضور کا فرمان. تو رب اور رسول کے فرمان کے بعد مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سوچے کہ وسائل کم پڑ جائیں گے، اس لیے کہ جہاں رب کا یہ فرمان ہے کہ دو دو تین تین چار چار سے جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، اور رسول اللہ کا فرمان کہ خوب بڑھ چڑھ کر نکاح کرو، وہاں یہ بھی رب کا فرمان ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب فرماتا ہے جسے پیدا میں نے کیا ہے اسے رزق دینا بھی میں رب ذوالجلال کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو اس لیے افراد کے اضافے سے، افراد کے بڑھ جانے سے وسائل میں کبھی کمی نہیں آتی. وہ الگ بات ہے کہ ملک کا حکمران صحیح تدبیر نہ کر سکے، امور کے اندر اگر وہ صحیح تدبیر کر سکے اور اشیاء سے جس طرح نفع اٹھانا چاہیے نفع اٹھائے تو کبھی بھی افراد کی قوت سے وسائل میں کمی نہیں آتی، وسائل میں کمی نہیں آتی. اگر کوئی کہے نا بھائی میری عقل نہیں مانتی تو میں اسے کہوں گا چائنا کو دیکھ لو، چائنا کو دیکھ لو. بھائی اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک چین ہے، سب سے بڑا ملک چین ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے جو چائنا کی نہیں. جی، تو صنعتی اعتبار سے بھی سب سے بڑا ملک چین ہے، سب سے بڑا ملک چین ہے. یہ تو حکمرانوں کی کمزوری ہے جو صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں کہ امور کو بروئے کار نہیں لاتے، جس طرح کی تدابیر کرنی ہے اس طرح کی تدابیر نہیں کرتے، اشیاء سے جس طرح نفع اٹھانا چاہیے اس طرح نفع نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے بظاہر وسائل کم پڑ جاتے ہیں. باقی رب نے جب اس کی مشروعیت بیان کر دی کہ ایک سے زائد نکاح کرو، حضور نے بیان فرما دیا، امت کی کثرت کا بھی فرما دیا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان ساری چیزوں کو جب بروئے کار لایا جائے تو وسائل کم پڑ جائیں. وسائل کم نہیں ہو سکتے، وسائل کم نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ ایک وجہ میں جو عرض کر رہا ہوں، امت کی کثرت
یہ تعدد نکاح کی ایک حکمت ہے۔ اور بعض حضرات نے تعدد نکاح کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے یہ حکمت بھی بیان کی کہ حقیقت یہی ہے کہ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم، مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں۔ اگر تعدد نکاح پر پابندی ہو جائے جیسا کہ یورپ نے لگا رکھی ہے جی، اور تعدد نکاح کو برا سمجھا جائے کہ ایک ہی شادی پر اکتفا کرنا ہے، ایک ہی نکاح کرنا ہے، دوسرے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس بنیاد پر کئی عورتیں بغیر شادی کے رہ جائیں گی، کئی عورتیں بغیر شادی کے رہ جائیں گی۔ اب کوئی پوچھے بھائی بغیر شادی کے رہ جائیں گی تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان عورت کا بھی ہوگا، نقصان معاشرے کا بھی ہوگا، نقصان عورت کا بھی ہوگا کہ اس کی معاش ہے، اس کی رہائش کا مسئلہ ہے، اس کی ضروریات کا مسئلہ ہے، اس کے جو فطری انسانی تقاضے ہیں ان کا مسئلہ ہے جی۔ تو جب جائز طریقے سے وہ پورے نہیں ہوں گے تو وہ ناجائز طریقے سے ان کو پورا کرے گی، اب اس عورت کا بھی نقصان ہوگا اور معاشرے کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے تعدد نکاح کی اسلام نے اجازت دی ہے، یہ اس میں حکمت۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہ حکمت بیان کی ہے کہ بعض مرد ایسے ہوتے کہ جن کو ایک عورت کفایت نہیں کرتی، جن کا ایک نکاح کفایت نہیں کرتا، آپ یوں کہیں جی۔ اب اگر نکاح ایک ہی لازم کر دیا جاتا اور اسلام ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت نہ دیتا تو وہ بندہ مشقت میں پڑ جاتا، اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اس کا وعدہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں بندے کو جو بھی تکلیف دیتا ہوں اس کی وسعت کے مطابق دیتا ہوں، جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، جتنی صلاحیت رکھتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، میں اسی کے مطابق اس کو تکلیف دیتا ہوں۔ تو اس لیے اگر ایک ہی عورت پر اور ایک ہی نکاح پر اکتفا کو لازم قرار دیا جائے تو یہ مردوں کو بھی مشقت میں ڈالنے والی بات ہے، اس وجہ سے بھی تعدد نکاح کی اجازت دی گئی۔ بعض حضرات نے اور وجوہات بھی بیان کی، ایسا بھی ممکن ہے کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے، اسے اولاد دے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بھی نا جو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم انجوائے کر رہے ہیں جی، تو انجوائے بھی وہ سال 2 سال ہی کرتے ہیں جی، 3 سال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اولاد نہ ہو تو ان کو فکر لائق ہو جاتی، فکر لائق ہو جاتی ہے۔ تو اگر نکاح ایک ہی لازم ہو، ایک سے زائد کی اجازت نہ ہو، تو ایسا ممکن ہے کہ جس عورت سے مرد نے نکاح کیا وہ بانجھ ہو، وہ بچہ جننے کے قابل نہ ہو جی۔ اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں بعض اوقات جی، بعض لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اولاد رب کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات بھی میں چونکہ معاشرے کے لیے کر دیتا ہوں۔ کوئی بندہ نا اس کے لیے سب سے راحت اور سکون دہ چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کے سامنے اس کی اولاد جوان ہو اور اس کی خدمت گار ہو، اس کی خدمت کرے، اس کی تابع دار ہو، اس کی فرما بردار ہو۔ اور کسی بندے کے لیے سب سے اذیت دے، تکلیف دے اور مصیبت والی چیز یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کی اولاد جوان ہو اور اس کی خدمت نہ کرے، وہ اس کی خدمت نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی والدین کے لیے تکلیف دہ چیز نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ضروری ہے معاشرے میں۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لیں، بوڑھے ماں باپ کی، اس وجہ سے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت
یہ چلتے پھرتے دنیا میں آپ کے لیے جنت، آپ کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا جی، جس سے والدین راضی ہیں اس سے اس کا رب راضی ہے، اور یہ وعدہ ہے رب کا کہ آج آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کی تابعداری اور فرمانبرداری کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرے گی۔ اور اگر آج آپ اپنی اولاد کا آج اولاد اپنے والدین کا خیال نہیں کرے گی اور اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گی تو وہ یہ بھول جائے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ صرف اگر ایک نکاح پر اکتفا کا حکم ہوتا تو عورت جس سے نکاح کیا گیا وہ بانجھ ہو سکتی، اس لیے بھی ضرورت پڑی کہ ایک سے زائد نکاحوں کی اجازت دی جائے، اس کو مشروع قرار دیا جائے اور مرد ایک سے زائد نکاح کر سکے، ایک سے زائد نکاح کر سکے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہے، کثرت نکاح کی اجازت اس لیے بھی دی گئی کہ بعض اوقات عورت کا کسی مرد کے ساتھ قریبی رشتہ ہوتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اب وہ شادی شدہ ہی نہیں ہوتی یا شادی شدہ ہونے کے بعد وہ بیوہ ہو چکی ہے، اب مرد نہ معاشرے میں اگر یوں اس کی ضروریات پوری کرے گا تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف آئیں گی جی، اس وجہ سے کہ بدگمانی عام ہے اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے، تو اس لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر اس کا نکاح اس سے جائز ہے، وہ بیوہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کی ضروریات اور کو پورا کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اب مرد کو اس سے نکاح کر لینا چاہیے، مرد کو اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ جو بندہ نا ایک سے زائد نکاح کرتا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، اور یہ بات حقیقت ہے جی، علماء نے ایک سے زائد نکاح کرنے والے بندے کو مجاہد کہا جی، وہ مجاہد ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں جی، وہ صبر زیادہ کرتا ہے، اس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بندہ نکاح زیادہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو بات نتیجہ تن نکلتی ہے وہ یہی کہ تعدد نکاح کی اجازت ہے، ایک سے زائد نکاح کرنے مشروع ہیں، حضور نے ترغیب دلائی، پہلی امتوں میں بھی جائز رہا، لیکن یہ سارے کا سارا اس وقت ہے کہ جب سب بیویوں میں وہ عدل و انصاف کر سکے، سب میں عدل و نان نفقہ، جس طرح ایک کو دے رہا ہے دوسری کو دے، جس طرح ایک کو گھر دیا الگ اچھا اسی طرح کا گھر دوسری کو دے، یعنی دنیا کی جو بھی ضروریات ہیں جس طرح ایک کی پوری کر رہا ہے دوسری کی پوری کرے۔ قرآن نے بیان کیا نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اجازت تو ہے کہ دو دو تین تین چار چار نکاح تم کر سکو، جب چار تک کی اجازت ہے کر سکتے ہو، لیکن اس وقت تک جب انصاف کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اچھا ایک مسئلہ ضمناً جو ملا علی قاری نے لکھا وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے ایک نکاح کیا ہو، اب دوسرا نکاح کرنے کی طاقت بھی ہے، اس کی استعداد اور صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، اور اگر وہ نکاح کرے، نکاح کے بعد وہ دوسری بیوی اور پہلی بیوی میں عدل و انصاف بھی قائم رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتا کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوگی، پہلی بیوی کو تکلیف ہوگی، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے،
یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جو کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ لازمی بات ہے جب دوسرا نکاح مرد کرے گا تو عورت کو تکلیف تو ہوگی، عورت کو تکلیف ہوگی اور ممانعت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ اور عرض کر دیتا ہوں کہ ممانعت اوروں کے لیے تو نہیں تھی، جو کہتے ہیں نا بھائی اہل بیت یہ کوئی بہت خاص ہے خاندان، جی تو اہل بیت بہت خاص خاندان ہے، اور خاص کر ان میں سے بھی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو دوسرے نکاح کا پیغام آیا ابو جہل کی بیٹی کا، آپ نے گھر میں یہ بات کی، سیدہ خاتون جنت ناراض ہو کے گھر تشریف لے گئی، تو میرے آقا نے نا سارے صحابہ کو جمع کیا، بلایا، فرمایا صحابہ آ جاؤ۔ حضور بیٹھے مسجد نبوی کے منبر پہ، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ علی المرتضیٰ کو ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا، حالانکہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اور شریعت نے اجازت دی ہے ایک سے زائد نکاحوں کی، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے نکاح میں رب کے رسول کی بیٹی اور رب کے دشمن کی بیٹی جمع ہو جائیں، یعنی باقی سب کو اجازت ہے، علی المرتضیٰ کو اجازت نہیں ہے۔ کچھ قوانین میں نا استثناء بھی ہوتا، جی باقی بندوں کو اجازت ہے۔ اور یہاں ایک چونکہ یہ مہینہ بھی جمادی الثانی کا ہے، جمادی الثانی کا ہے، تو اس سے نا اس بات کو میں مکمل کروں اور ایک محبت کی بات آپ اور سن لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ دیکھا نا جی کہ حضور جلال میں یہ خبر پہنچی ہے تو آپ گھر سے نکل گئے نا، تو قریب ہی ایک جنگل تھا کسی قبیلے کا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اب تشریف لے گئے، اس نے اتفاق یہ کہ یہ ساری بات ہو گئی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نہیں تھے۔ زور کا وقت ہوا نماز کے لیے، جب آپ تشریف لائے دیکھا دائیں بائیں تو حضرت علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے، حضرت علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے۔ اب واپس چلے گئے، عصر کے وقت جب پھر آئے نا تو پھر نماز پڑھی، دائیں بائیں دیکھا کہ علی نظر نہیں آتے، جی تو بلال کو بلایا، فرمایا بلال علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ یعنی نا آج جو لوگ رنجشیں بتاتے پھرتے ہیں اور ان کا چرچا کرتے پھرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تو آپس میں محبت دیکھو کہ علی المرتضیٰ مسجد میں نظر نہ آئے تو سب سے پہلے جو بندہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، وہ ابو بکر صدیق۔ حضرت بلال نے فرمایا بھئی آج یہ معاملہ ہوا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ تو کہیں جنگل میں قریب تشریف لے گئے، جی تو حضرت ابو بکر صدیق نا نماز عصر کے بعد جنگل کی طرف چل پڑے، جی جنگل میں جب پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے، رخ آپ کا قبلے کی طرف تھا، تو پیچھے سے جا کے نا حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی اور فرمایا کہ مجھے پہچاننا میں کون ہوں، جی اب علی المرتضیٰ کی محبت دیکھیے، آپ نے فرمایا نظر تو نہیں آتے لیکن تمہاری خوشبو بتاتی ہے کہ تم ابو بکر صدیق ہو، تم ابو بکر صدیق ہو، یہ پیار تھا۔ تو آپ نے بات کی، فرمایا چلیں آپ، علی المرتضیٰ کہنے لگے نہیں، رسول اللہ جلال میں، اور جلال میں حضور کوئی کلمہ نہ ارشاد فرما دیں، میں نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، آپ آئیں، آخر راضی کر کے نا تو حضرت علی المرتضیٰ کو لے آئے حضرت ابو بکر صدیق، جی جب لے کے آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو اب مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی نا حضرت علی المرتضیٰ حضور کے جلال کے رعب کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، اور ویسے بھی حضرت علی المرتضیٰ کا قد مبارک چھوٹا تھا،
جی قد مبارک چھوٹا تھا، آپ پیچھے ہو گئے، اب سامنے سے نظر نہ آئے، تو جب داخل ہوئے نا رسول اللہ کے قریب پہنچے تو حضور مسکرا دیے، سبحان اللہ، حضور مسکرا دیے اور مسکرا کے فرمایا ابو بکر آج بڑا عجیب بندہ دیکھ رہا ہوں کہ سر تو ایک نظر آتا ہے، پاؤں چار نظر آ رہے ہیں۔ جی تو یہ واقعہ، پھر بات ختم ہو گئی۔ برحال میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہاں صرف یہ بات ہے کہ باقی بندوں کو اجازت ہے، لیکن علی المرتضیٰ کے نکاح میں جب تک سیدہ خاتون جنت رہیں اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں تھی کہ کسی عورت سے آپ نکاح فرمائیں۔ جی اچھا، اب ایک مسئلہ اور ہے جو موجودہ دور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے جی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے بھئی ہر سال مارچ ہوتا ہے جی عورتوں کا بھی، اور پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں، ان پہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو یہ سارا طبقہ نا اس بات کا بھی قائل ہے، یہ عورتیں اور ان کے جو حامی مرد ہیں، مرد بھی وہ کیا مرد ہے جی، برحال مرد کا اطلاق تو ہوتا ہی ہے ان پہ، تو وہ کس بات کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جس طرح مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے، ایک عورت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت دے دو جی، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت اور اس میں بھلا عورت کا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی تو کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو جتنا احترام اور جتنی عزت اسلام نے دیا اور کسی مذہب نے نہیں دی، کسی مذہب نے، ارے یہ اسلامی تو ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت ماں ہے، عورت ماں ہے تو اس کی خدمت کرو، پیار سے ایک مرتبہ دیکھو گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ارے یہ عورت کو احترام اسلامی تو دے رہا ہے، جو اسلام کہتا ہے کہ عورت جب ماں ہے تو الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے تاجدار کائنات نے رکھ دی، اور یہی عورت جب بیوی ہے، یہی عورت جب بیوی ہے تو اس کو عزت احترام اسلام نے یہ دیا کہ یہ مرد کو تکلیف بھی دے نا، مرد کو اذیت بھی دے، تو شریعت کہتی ہے مرد کو صبر کرنا چاہیے، مرد کو صبر کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو مرد عورت کی دی ہوئی اذیت پہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ایوب علیہ السلام جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی یعنی میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مرد کو کہہ رہی ہے صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو، تو احترام اور عزت اسلام دے رہا ہے یا کوئی اور یہی جب بیٹی کی صورت میں آتی ہے جی، میرے آقا جسے رحمت فرماتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کا سنت طریقے پر نکاح کر دے، وہ کل قیامت کے دن آ کے جنت مجھ مصطفیٰ سے لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صحابہ کرام نے جب دریا رحمت جوش میں دیکھا نا تو عرض کی بھئی یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو 2، میرے آقا نے فرمایا 2 کی پرورش کر لے اور نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، قیامت کے دن آ کے جنت مجھ مصطفیٰ سے لے جا۔ جی یہ بیٹی کی صورت میں تھا، تو اس لیے ایک عورت کو 4 شادیاں کرنے کی جو اجازت نہیں دی ہے نا، شریعت نے منع فرمایا، حرام قرار دیا، تو اس میں بھی عزت اور احترام عورت کا ہے، عزت اور احترام عورت کا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا بھئی ایک مرد کی اگر ایک عورت زوجہ ہو، وہ کسی اور مرد کی بھی ہو، تو مرد یہ گوارا کرتا ہے؟ مرد یہ گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر یہ حالات ہوتے تو قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی۔
بھائی مرد عورت کو بھی مار دیتا اور عورت کے شوہر کو بھی مار دیتا جو دوسرا ہوتا جی، تو فتنہ فساد برپا ہو جاتا، معاشرہ آگے بگڑا ہوا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا۔ تو شریعت نے عورت کو 4 شادیوں کے نکاح کی 4 شادیوں کی اجازت نہ دے کر یہ معاشرے میں امن برقرار رکھا ہے، امن برقرار رکھا۔ اسی طرح اگر عورت کو اجازت دے دی جائے کہ 1 سے زائد وہ نکاح کر لے جی، تو مجھے بتائیں بھائی اولاد کا تعین کیسے ہوگا؟ اولاد کا تعین کیسے ہوگا؟ نسب سلامت رہے گا جی؟ بھائی کیا پتہ چلے گا بھائی کون سا بچہ کس کا ہے؟ نسب ہی سلامت نہیں رہے گا۔ جب نسب سلامت نہیں رہے گا تو آگے جب باپ فوت ہوگا تو وراثت کے مسائل آئیں گے۔ اب اس کو وراثت کس کی ملے گی جی؟ پھر فتنہ فساد ہوگا، پھر معاملات بگڑیں گے۔ تو اس لیے شریعت جو بھی کام کرتی ہے وہی کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ رب حکیم ہے، اس کا کوئی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رب نے جو کچھ کیا ہے جو وہ ہمارے لیے بہتر تھا تبھی کیا ہے۔ وہ بعض اوقات نا یہ قرآن کی آیت ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اس چیز کو تو برا سمجھتا بھی کوئی بھی نہیں نا، کوئی بھی باشعور باعزت عقل مند شخص تو اس کو برا سمجھتا ہے نہیں، کہ جو شریعت نے پابندی لگائی ہے وہ بالکل درست لگائی ہے جی۔ لیکن نا وہ جو طبقہ جو لبرلز بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ اس کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں بھائی مرد کو اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، عورتوں کو نہیں ہونی چاہیے، اور نہ عورتوں کو ہے اور نہ قیامت تک اسلام دے گا، اس لیے کہ اسلام اسی چیز کی اجازت دیتا ہے جس میں عورت کی عزت کی حفاظت ہو، عورت کی عظمت ہو، عورت کی رفعت اور شوکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حقائق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا